ثم قلت السابع الفعل المعتل الآخر، ساتواں باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے وہ فعل مضارع ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو، وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، یغزو و یخشا و یرمی فإنہ یجزم بحذفہ، تو اس کو جزم دیا جاتا ہے اس حرف علت کے حذف کے ساتھ. حذفی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حرف علت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس حرف علت کے حذف کے ساتھ. ونحو انہ من یتقی ویصبر معول، اس کی تعویل کی جائے گی. من یتقی اور ویصبر جیسی مثالوں کی تعویل اس کے آگے شرح کریں گے. وقول هذا خاتمۃ الابواب السبعۃ التي خرجت عن القیاس، یہ ساتواں باب یہ ان 7 ابواب کا آخری باب ہے کہ جو اصل کے اعراب سے نکلے ہوئے ہیں. وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علت، اور وہ فعل مضارع ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو. وهو الواو والالف والياء، اور حرف علت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ واو الف اور یا ہے. فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير، ان کو جزم دیا جاتا ہے، یعنی ان مضارع کے صیغوں کو جس کے آخر میں حرف علت ہو ان کو جزم دیا جاتا ہے اخیر کی حرف علت کو گرا کر، نیابۃ عن حذف الحرکت، حرکت کو حذف کرنے کی جگہ پر. تقول لم یغزو ولم یخشا ولم یرمی، دیکھ لیا، لم یغزو لم یخشا لم یرمی، یہاں آخر سے حرف علت کو گرا گیا. قال اللہ تعالی فلیدع نادیہ، جیسے کہ دیکھو فلیدع نادیہ میں واو کو آخر سے گرا دیا گیا ہے. اللام لام الامری، اب اس کی چونکہ آیت ہے تو اس کی تعلیل کریں گے. لام جو ہے فلیدعو میں لام امر ہے، یدعو فعل مضارع مجزوم ہے، کیوں کہ جازم کی وجہ سے. وہ علامت جزمی حذف الواو، جو واو تھا اس کو واو کو حرف علت واو تھا اس واو کو حذف کر دیا گیا. وہ نادیہ مفعول و مضاف الیہ، نادیہ مفعول اور مضاف الیہ ہے. ظہرت الفتحۃ علی المنقوص لفتحہ، منقوص میں فتحہ ظاہر ہو گیا ہے اس کی خفت کی وجہ سے. والتقدیر فلیدعو اہل نادیہ، ای اہل مجلسی، اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم نشینوں کو بلا رہے. قال اللہ تعالی ولم یخش الا اللہ ولم یؤت سعۃ من المال فہذان مثالان لحذف الالفی، الف کو حذف کرنے کی مثال ہے. اوپر کیا وہ حذف ہوا تھا؟ واو حذف ہوا تھا، یہاں سے کیا حذف ہوا؟ حرف علت کون سی حذف ہوئی؟ الف کو حذف کیا گیا. قال اللہ تعالی لما یقضی ما امرہ، یہاں سے کیا حذف ہوا؟ یا قضا یقضی سے، تو یا حذف ہوا لما کی وجہ سے. لما حرف جزم لنفی المضارع وقلبہ ماضیا، یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنے کے لیے آتا ہے. پڑھ لیا ہوگا لما اور لم کے بحث کہ یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنے کے لیے آتا ہے. کما ان لم کذالک، جیسے کہ لم اسی طرح عمل کرتا ہے. والمعنی ان الانسان لم یقضی بعد ما امرہ اللہ تعالی بہ، کہ اس کا معنی آیت کا یہ ہے کہ انسان نے بعد اب تک پورا نہیں کیا اس بات کو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. انسان نے اب تک اس بات کو پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. حتی یخرج من جمیع اوامرہ، اور وہ پورا بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ ان تمام اوامر کو پورا نہ کر لے، تب تک یہ عہد سے نکلے گا نہیں. یعنی اللہ کے تمام اوامر کو پورا نہیں کرے گا تب تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوگا بھی نہیں. وہذا مثال حذف یا کو حذف کرنے کی مثال ہے. واللہ اعلم. اب چونکہ متن کے اندر ایک آیت لائے تھے اسی کی بحث کر رہے ہیں. واما قولہ تعالی، بہر اللہ تعالیٰ کا فرمان انہ من یتقی ویصبر. دیکھو یہاں پر من یتقی، من آیا ہے، پھر بھی اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ من چونکہ عامل کون سا ہے؟ جازم ہے، جزم دینے والا ہے، شرطیہ ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ یتقی کی آخر کی حرف علت یا کو گرا دینا چاہیے. جیسے کہ اوپر کہاں گرایا؟ یغزی کے اندر گرایا، قضا یغزی سے یا تھی، اس یا کو لما کی وجہ سے گرایا. تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ من یتقی کی جو یا ہے وہ اس یا کو گرا کر بغیر یا کے پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پر یا پڑھی گئی ہے. اس کے کہہ رہے ہیں بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي يَتَّقِي وَإِسْكَانِ الرَّاءِ فِي يَصْبِرْ عَلَى قِرَاءَةِ قنبل. دیکھو یہاں پر ابن کثیر کی 2 قراءت ہے، ایک تو قنبل کی روایت میں یتقی کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے، اور ایک ابن کثیر ہی کی ایک اور قراءت ہے جو بغیر یا کے ہے، یتقی. اور یہ دوسرے بھی بہت سے قراء کی یہی قراءت ہے، یتقی. سمجھ گئے؟ تو یعنی بہرحال تو جو قراءت ہے کون سی؟ یتقی یا والی. اب اس میں اعتراض ہوگا، کون سا اعتراض؟ کہ یہاں پر یا کو کیوں باقی رکھا گیا ہے. فمعول اس کی تعویل کی جائے گی. ہذا جواب السؤال تقدیر ہی، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ ان الجازم وهو من، کہ یہ جازم یعنی من داخل ہوا ہے کس پر؟ الا یتقی، یتقی پر. ولم یحذف منہ حرف العلت، پھر بھی حرف علت کو حذف نہیں کیا گیا. سمجھ گئے؟ تو اس کے جوابات دے رہے ہیں. وهو الیاء، یا حرف علت کو حذف نہیں کیا. فالجواب عنہ
اس کا جواب دیا گیا کہ ان من موصولۃ لا شرطیۃ، یہاں جو من ہے وہ موصولہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ من کون سا ہے؟ موصولہ، اور یہ من موصولہ۔ اب لیکن اعتراض ہوگا، اب اگر من موصولہ مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں یتقی میں تو ہو جائے گا کہ بھائی یا کس کی وجہ سے حذف نہیں ہوئی؟ من موصولہ کی وجہ سے، تو پھر یسبر میں را پر سکون کس نے دیا؟ اگر من کو موصولہ مانتے ہیں، اگر من کو موصولہ مانتے ہیں تو یتقی میں تو جواب ہو جائے گا کہ من موصولہ ہے اس لیے حرف علت حذف نہیں ہوئی، تو پھر یسبر میں را کو سکون دینے والا عامل کون؟ اگر من موصولہ مانتے تو سکون دیتا نہیں، اگر سکون دیتا ہے تو پھر یتقی کی یا کو حذف ہونا چاہیے، یعنی ایک طرف جواب دیں گے تو دوسری طرف پکڑ ہوگی، اگر اس طرف جواب دیں گے تو اس طرف پکڑ ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں، تو سمجھے اعتراض کیا ہے کہ بھائی عامل جازم داخل ہوتا ہے تو آخر سے حرف علت گر جاتی ہے، تو یہاں یتقی کے آخر سے حرف علت کیوں گری نہیں؟ حالانکہ من جازم عامل داخل ہوا، تو اس کا جواب کیا دیا؟ یہاں من کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ جب من موصولہ ہے تو یتقی کے آخر کی یا گری نہیں، جب یا گری نہیں تو آخر میں اس کا عطف کس پر؟ اس پر کس کا عطف ہے؟ یسبر کا، یسبر کا عطف ہے، تو یسبر کی را کو سکون کس نے دیا پھر؟ وہ کہہ رہے ہیں اب وجواب عنہ ان من موصولۃ لا انها شرطیۃ وسکون الراء من یسبر، یسبر کے را کے جو سکون ہے انما لتوالی حرکات الیاء والراء والفاء والحمزۃ تخفیفا، تو وہ یا را، فا اور حمزہ کی متواتر حرکات کی وجہ سے تخفیفاً حذف کیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ من یتقی ویصبر فإن ذلک من عزم الامور لمن عزم الامور، تو کیا ہے؟ من یتقی ویصبر، پھر کیا ہے؟ ویصبر کے بعد فإن، تو یصبر، تو یصبر با پر حرکت، پھر را پر حرکت اگر پڑھے، اگر سکون نہ دے تو با پر حرکت، را پر حرکت، فإن میں فا پر حرکت، ان کے حمزہ پر حرکت، نون پر حرکت، تو کتنی حرکت ایک ساتھ جمع ہو جائے گی؟ کون کون سی حرکت؟ یصبر کی باقی حرکت، اگر را پر حرکت نہیں دیتے، سکون نہیں دیتے تو وہ حرکت دو، پھر فا کی حرکت، پھر حمزہ کی، پھر نون، اور نون پر تو تشدید ہے، ڈبل حرکت ہو گئی، تو اتنی حرکت ایک ساتھ جمع ہو گئی، تو ان متواتر حرکت کی وجہ سے تخفیفاً اس را کی حرکت کو حذف کر دیا، ایک جواب دیا، سمجھے؟ ایک جواب کیا دیا یہاں پر؟ سکون کیوں؟ وہ سکون وہ کیا ہے؟ من کی وجہ سے آیا ہوا نہیں ہے، بلکہ متواتر حرکات کی وجہ سے تخفیفاً سکون آیا ہوا ہے۔ تو وہی کہا کہ یا تو لتوالی حرکات البائی والرائی والفائی تم سمجھو کہ فا اور حمزہ کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو یسبر میں فا بھی دکھتا نہیں اور حمزہ بھی دکھتا نہیں، تو کس کا ہے یہ؟ فإن آگے جو آیت چل رہی ہے اس کی حرکت ہے۔ او لأنہ وصل بنیت الوقف، یا تو یہ اس لیے کہ یہ وصل کیا ہے وقف کی نیت سے، وقف پڑھا ہوگا آپ نے ایسا کہ بھائی وصل کب کس کس حالت میں اور کون سی وجہ ہے قرات میں آیا، تو یہ وقف و نیت وصل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وصل و نیت وقف، یعنی پہلے نیت کی کیا؟ وقف کریں گے یہاں پر، تو کیا پڑھ لیا؟ وقف کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ اس پھر آخر میں حذف، حرکت حذف ہو جائے گی، لیکن پھر وصل کر دیا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وصل بنیت وقف، یعنی پہلے نیت کس کی تھی؟ وقفی تھی، تو سکون پڑھ دیا، پھر آگے ملا دیا، وصل کر دیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وصل بنیت وقف۔ تو دوسرا جواب، پہلا جواب کیا دیا؟ متواتر حرکت کی وجہ سے را کے سکون آیا ہے، دوسرا کیا؟ وصل بنیت وقف ہوا ہے۔ تیسرا او علی العطف علی المعنی، یا تو معنی پر عطف کیا گیا ہے، لأن من الموصولۃ بمنزلۃ الشرطیۃ لعمومها وابہامها، اس لیے کہ من موصولہ یہ من شرطیہ کے قائم مقام ہوتا ہے اس کے عموم اور اس کے ابہام کے اندر، یعنی یہاں ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ من کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ من کون سا ہو؟ شرطیہ ہو، جب من شرطیہ ہو تو وہ سکون دے گا، تو یہاں ابہام، تو اس کو کہا جاتا ہے العطف علی التوہم، عطف علی التوہم کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطف علی التوہم، وہم پیدا ہو گیا کہ یہاں پر یہ جو من ہے شرطیہ ہے یا پھر موصولہ ہے، تو یہ وہم پیدا ہو گیا قاری کو، پڑھنے والے کو، ایسے تو قاریوں کو وہم ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ من موصولہ ہے شرطیہ ہے، تو بات کی بات ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے، کیا یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف علی التوہم، وہم پیدا ہو گیا کہ من کیا ہے، تو اس وجہ سے کہ یہاں پر سکون پڑے، اگر موصولہ مانتے تو حرکت پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس کو شرطیہ مانتے ہیں تو سکون پڑھنا ہوگا، تو وہم پیدا ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وقف علی التوہم کہا جائے گا، تو یہ وقف علی التوہم کی وجہ سے را پر سکون آیا ہے۔ تو را پر سکون کیوں آیا ہے؟ ایک تو کیا ہے؟ متواتر حرکات کی وجہ سے تخفیفاً، دوسرا کیا ہوا ہے؟
वस्ल बनियत वक्फ, और तीसरा क्या है वक्फ अलत तवहम, वहम पैदा हो गया है। जैसे वहम होता है ना, ऐसे ये भी एक किरात में भी वहम हो गया है। ये तो किसकी वजह से, किनकी जानिब से जवाब हुआ? ये तीन जवाब किसकी तरफ से हुए? मन को क्या माना? मन को मौसूला। अगर मन को शर्तिया मानते हैं तब भी जवाब दिया गया। हाशिया नंबर 3 देखो, तथा नंबर 5, वाजअबल मुहक्किकून मिनन नुहादी अलकाइलून बिअन्न मन शर्तियतुन बिजवाबैनी। मिला? सतर नंबर 5 हाशिया नंबर 3 में, अजाबल मुहक्किकून मिनन नुहादी अलकाइलून बिअन्न मन शर्तियतुन बिजवाबैनी, दो जवाब दिए मन शर्तिया मानने वालों ने भी। औलाहा अन्न यत्तकी मजजूमुन, ये हालत जज्मी में है। ये तो बहस पूरी हो गई, ऊपर जो जवाब दिया वही यत्तकी हालत जज्मी में है, तो उनकी किरात जो थी वो या के सुकून वाले की किरात ही पड़ी जाएगी, या आएगी नहीं। लेकिन ये आई, उसको क्यों? वाला मदुल जज्मी, वो कहेंगे बाज लोगों के अहले अरब में से बाजों की लुगात के अंदर अगर हालत जज्मी में हो, ये जो सेगे हैं ना जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, तो हालत जज्मी भी हरफ इल्लत के बाकी रहने के साथ आती है। हरफ इल्लत को ऊपर जज्म आ जाएगा लेकिन हरफ इल्लत बाकी रहेगी। समझे? बाज लोगों के नजदीक अहले अरब के अंदर ये जो हरफ इल्लत आखिर में होती है, यानी वो मोतल, फेले मोतल जो होता है, फेले मुजारे जो मोतल, यगजा यक्षा, इसके आखिर में हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत को बाकी रखते हैं हालत जज्मी में भी। समझ गए? तो पहला जवाब क्या दिया? मन शर्तिया मानने वालों ने क्या जवाब दिया? अहले अरब में से बाज लोग क्या करते हैं? हरफ इल्लत को हालत जज्मी में भी बाकी रखते हैं और उस पर सुकून दे देते हैं। यक्षा, और यहां पर या क्या है? यत्तकी के या पर या को बाकी रखकर उस पर सुकून दिया जाएगा। तो बाज लोग क्या करते हैं? अहले में से हरफ इल्लत को बाकी रखते हैं। तो यहां पर हरफ इल्लत बाकी रखा और ये हालत जज्मी में ही, और ये मन शर्तिया ही है। हो गया एक जवाब। अब देखो सतन आखिर से, इसी पैराग्राफ में आखिर से तीसरी जवाब, वल जवाब सानी। मिला? वल जवाब सानी अन्न यत्तकी मजजूमुन बिहस्बिल याई कमा हिया लुगतुल जमहूर। भाई जमहूर के नजदीक या के हज़फ के साथ ही है। वहाज़िल याउ लैसत लामुल कलिमतिल लदी हज़फ अल जाजिम, ये वो या नहीं है जिसको आमिल जाजिम हज़फ करता है। ये जो या है वो या नहीं है, बल हिया याउन नाशिअतुन अन इश्बाई कसरतिल काफी, काफ के कसरा के अंदर इश्बा पैदा करने के लिए मुस्तकिल या लाई गई है। इश्बा का बयान पढ़ा होगा, कुर्रा है सब, तो इश्बा का बयान पढ़ा होगा। तो ये जो या है वो कौन सी या है? जो यहां पर मैं यत्तकी में या तो गिर ही गई पहले, और या के बगैर ये मैं यत्तकी हो गया। फिर ये यत्तकी बाद में देखा ने कहा कि नाशियतुन नई या लाई गई है। क्यों? इश्बा पढ़ने के लिए, इश्बा पैदा करने के लिए। तो या कौन सी है? इश्बा वाली या है। बहरहाल जिन लोगों ने मन को शर्तिया माना उन्होंने दो जवाब दिए। कौन सा? एक जवाब के बाद लोगों की नजदीक हरफ इल्लत को बाकी ही रखा जाता है हालत जज्मी में ही, और उस पर सुकून दिया जाता है। और दूसरा क्या है? ये या इश्बा वाली या है, या असली जो या है हरफ जो जाजिब के हज़फ होती है वो या नहीं, वो तो हज़फ हो चुकी है।